والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله ممبر رسول پہ براجمان جلوہ فرما لائق صد احترام واجب الاحترام پیشوائے روحانیت اولاد علی خلیفہ حضور شیخ الاسلام صوفی وقت شاہ سید شبیر بابو صاحب فاضل علوم اسلامیہ مداح رسول خطیب و امام جامع مسجد ماکنی حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب اشرفی مداح رسول و آل رسول حضرت علامہ مولانا سید فرحان القادری اشرفی ٹنڈا والے ہمارے ہردی عزیز شاہ سید کالو بابو شفیع بابا عرف کالو بابو صاحب ہمارے سید وسیم بابو سید رضوان بابو سید غلام رسول بابو جن کی دعوت پر میں حاضر آیا وہ بالخصوص حسینی کمیٹی عزیزاً ہمارے سلمان بھائی اور دیگر کمیٹی کے حضرات. مجمع تو کم نہیں ہے کیونکہ ماکنی کی دھرتی پر مشکل سے 40-50 گھر ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی اپنے گھر میں باقی رہ گیا ہو. جتنے حسینی تھے وہ سب میدان میں نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ محبتوں کو قیامت تک سلامت رکھیں. سیدہ کہ چہلم کے موقع پر میں آیا تھا جوزائے سید شبیر بابو. اس وقت میرا جو موضوع تھا پنجتن میں سے میں نے ایک فاطمہ کو لیا تھا. سبحان اللہ سبحان. اور آج پنجتن میں مولا علی کو لے لوں. سبحان اللہ.
علماء پکار پکار کر کہتے ہیں جس نے علی کا ذکر کر لیا اس نے سب ولی کا ذکر کر لیا. سبحان اللہ. مولا علی کی ذات بہت بلند و بالا ہے, بہت عروج و اعلیٰ ہے. ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاتھ میں نبولی لے کر کھڑے ہیں. نبولی جانتے ہیں, وہ جو نمڑے کی ہوتی ہے نبولی. نبولی ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کسی سے آپ نے پوچھ لیا بتا اس میں کیا نظر آتا ہے. نبولی اس نے کہا بس ایک نبولی نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. مولا علی فرماتے ہیں دھیان سے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے. بولے سرکار کچھ نہیں, بس نبولی ایک نیم کا پھل نظر آ رہا ہے. کہا دیکھنے میں کمی محسوس ہو رہی ہے, تجھے برابر دکھ نہیں رہا ہے. دیکھ دھیان سے دیکھ, اسی کے اندر ڈالیاں بھی ہیں, شاخیں بھی ہیں, پتے بھی ہیں, پھول بھی ہے, پھل بھی ہے. اسی میں ایک پورا نیم کا شجر ہے, جھاڑ ہے. کہا سرکار دکھتا تو نہیں ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں اس میں کیا ہے دیکھنا ہے تو زمین کے حوالے کرو. جب نبولی کا بیج, نبولی کی گٹلی, نبولے کا ٹھلیا آپ زمین میں رکھیں گے, 1 دن 2 دن 5 دن 50 دن 100 دن 200 دن 500 دن 1000 دن کے بعد یہ پورا نیم نظر آئے گا. مولا علی نے مثال دی, یہ نبولی ہے, اس میں پورا نیم کا درخت ہے. اس نبولی میں کیا ہے دیکھنا ہے تو اس کو زمین کے حوالے کرو. اور قرآن میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, اگر قرآن سمجھنا ہے تو اپنے ذہنوں کو علی کے حوالے کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے اپنی ذات کو علی کے حوالے کر دیا, اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ کو, اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو, اپنی کلپنا کو جس نے علی کے حوالے کر دیا, ہاں جو اپنے آپ کو علی کے حوالے کر دیتا ہے وہی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. سامعین کرام, کیونکہ علی کا ذکر کرتے کرتے لے چلو کربلا, اور کربلا سے آپ کو دمشق, کوفہ, جتنا مجھ سے سفر ہوگا میں آپ کے ساتھ اور آپ کو میں اپنے ساتھ لے چلوں گا. ایک بہت تاریخی بات کہہ رہا ہوں. جملہ صحابہ کرام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے, جیسے مثال کے طور پر سیدنا فاروق اعظم یوں کہا کرتے تھے, اے اللہ جب تک تو عمر کو زندہ رکھے علی کو سلامت رکھنا. اس لیے کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو عمر کی بارگاہ میں آتی تھی, بارگاہ عمر کی ہوتی تھی, اس بات کا حل علی کی بارگاہ سے ہوتا تھا. تاریخ بتاتی ہے, بہت پیاری بات یاد آ گئی. فاروق اعظم کو سمجھاؤں تاکہ علی سمجھ میں آئے. دلیل مدینے کا اتہاس شخصی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے. کون کاشانہ, کون گھر. کوئی شاعر کہتا ہے ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حسن رضا یوں کہتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت
जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान। बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील आए हैं। अल्लाह के नबी से जिब्रील बातें कर रहे हैं। बातों का सिलसिला जारी व सारी है। इतने में फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ आ रहे हैं। हजरत जिब्रील ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, आपके काशाने की तरफ उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, आप मेरे उमर को जानते हो? मेरे उमर को जानते हो? जब सरकार ने जिब्रील से पूछा, मेरे उमर को जानते हो, तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, आका, सिर्फ मैं नहीं, आसमान के तमाम फरिश्ते फारूक आज़म को जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तब हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आसमान के तमाम फरिश्ते हजरत उमर इब्न खत्ताब को जानते हैं। तो आका फरमाते हैं, फिर मेरे उमर की कोई खूबी बयान करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे उमर की कोई खूबी बयान करो। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, आका, 900 साल तक उमर की खूबियां लिखता जाऊं। 900 साल खत्म हो सकते हैं, उमर की खूबियां खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह बेशक सुभान। आप अंदाजा लगाइए कितनी खूबियां होंगी। अब ये खूबी के मालिक, अब तवज्जो चाहता हूं, आपका दौर दौरा है, आपका दौरे खिलाफत है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मगर सैयदों के बहुत दीवाने थे। सिद्दीक अकबर भी जब नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबवी से बाहर जाते थे और सड़क पर हसन या हुसैन दो में से मिल जाते थे, सिद्दीक अकबर अपने कांधों पर बिठाते थे, अपने कांधे पर बिठाते थे और कभी कभी यूं कहते थे, हुसैन तू अली जैसा नहीं नबी जैसा लग रहा है। तो मौला अली भी खड़े होकर कहते थे, सिद्दीक अकबर आपने सच फरमाया, हुसैन का चेहरा हूबहू नबी के चेहरे की तरह है। और फारूक आज़म यूं फरमाते थे। एक दिन का वाकया है कि आप किसी मीटिंग में हैं और आपके बेटे अब्दुल्ला दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मीटिंग के दौरान यह ऑर्डर दिया गया कि किसी को अंदर आने मत देना। अब किसी की मजाल है, उमर इब्न खत्ताब रोक दे तो कोई अंदर जाए। आपके बेटे अब्दुल्ला भी दरवाजे पर खड़े हैं। इसी असना में, इसी दौर में, इसी समय में इमाम हुसैन तशरीफ लाए। इमाम हुसैन ने फारूक आज़म के बेटे को अपने दरवाजे पर देखा, पूछा कि अंदर? बोले मीटिंग चल रही है, अभी किसी को इजाजत नहीं है। नवासाए रसूल वहां से वापस हो गए। बोले जब बेटे को इजाजत नहीं है तो दूसरों को क्या इजाजत होगी? वापस निकले। मीटिंग बर्खास्त होने के बाद उमर इब्न खत्ताब को पता चला कि आप मीटिंग में थे और आपके दरवाजे पर रसूल अल्लाह के प्यारे आए थे, फातिमा की आंखों के तारे आए थे, अली के लाश दुलारे आए थे। उमर इब्न खत्ताब ने पैगाम भेजा, कहा हजरत आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत? नवासाए रसूल से कहते उमर कि आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत, आपके लिए दरवाजा खुला है। नवासाए रसूल कहते हैं कि जब आपका बेटा दरवाजे पर खड़ा था, मैं समझ गया कि जब बेटे को इजाजत नहीं है तो मुझे कैसे इजाजत होगी। जिस वक्त हुसैन ने ये जवाब दिया, उस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने अपने सर से पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार कर अपने बालों को खींचा और खींच कर कहते हैं, ऐ नवासाए रसूल, हमारे सर पर बाल है, वो भी आपके सदके में होंगे। इतनी अकीदत, हमारे सरों के जो बाल है वो आपके नाना का, आपके अब्बा का, आपकी अम्मी का, आपका सदका है, आपका दौरे खिलाफत है। दो बेटे आए,
दो नौजवान आए और आकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, आप हमारा फैसला कीजिए, इंसाफ कीजिए। बोले क्या है? एक ने कहा मैं अपने बाप का एक लौता बेटा हूं, मैं अपने बाप का एक बेटा हूं और मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, ये बाप की मिलकत प्रॉपर्टी सब मेरी है। तो फौरन दूसरा बेटा खड़ा होकर कहने लगा ये झूठ बोलता है, असल बेटा मैं हूं, मिलकत एक है, बाप एक है और बेटे दो। ये कहता है मैं अकेला बेटा हूं, वो कहता है मैं अकेला बेटा हूं। फारूक आजम फैसला करे तो क्या करे, डिसीजन दे तो क्या दे? आप सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, आखिरकार कोई फैसला बन न आया। फारूक आजम ने फरमाया खादिम इधर आओ, जाओ इन दो नौजवानों को अली के दरवाजे पर ले जाओ, जहां हर मसाइल का हल है। खादिम उन दो नौजवानों को मौला अली की चौखट पर ले गए। दरवाजे को दस्तक दिया, मौला अली अंदर से बाहर आए। बोले फारूक आजम ने इन दोनों के फैसले के लिए आपको चुना है। जिसकी मर्जी पर कुरान की आयतें उतरे, जिस रास्ते से चला जाए शैतान उस रास्ते पर न जाए। सहाबा को देखकर मुस्तफा खुश हो जाए। एक उमर का ही ऐसा चेहरा है, मेरे नबी देखकर यूं फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी बड़ी जात की मुफ्ती ने कहा जाओ अली की बारगाह में ले जाओ। मौला अली के दरवाजे पर ले गए। कहा कि उमर इब्न खत्ताब ने ये मैटर, ये केस, ये मसला आपके हवाले किया है, आप इसका फैसला फरमाए। मौला अली ने ध्यान से सुना। बोले क्या है बेटा, मसला क्या है? बोले मैं अपने बाप का एक बेटा हूँ, मेरे बाप की जो मिलकत है वो मेरी है। दूसरा कहता है मौला अली ये झूठ बोल रहा है, ये बेटा नहीं है, मैं असली बेटा हूँ। वो कहता है मैं असली बेटा, ये कहता है मैं असली बेटा। ये मौला अली की बारगाह है, ये अली की बारगाह है। अली की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, झोलियां भर दी जाती है, कोई खाली नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक मौला अली की वो बारगाह है। हाँ ये मैं मोहब्बत में कह सकता हूँ, अली की बारगाह में तुम दुनिया मांगो दुनिया मिलेगी, अली की बारगाह में तुम दीन मांगो दीन मिलेगा, अली की बारगाह में जन्नत मांगो जन्नत मिलेगी, अली की बारगाह में कौसर मांगो कौसर मिलेगी। मतलब ये है ये अली की बारगाह है, यहाँ से नबी मांगो तो नबी मिलेगा, अली से खुदा मांगो खुदा मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किसी साहिब का सवाल रद्द नहीं किया जाता, ये बारगाह है मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान। मौला अली की बारगाह में ये दो नौजवान कह रहे हैं ये मेरा बाप है, वो कहता है ये मेरा बाप है। मौला अली ने फरमाया ठीक है आपका अभी फैसला होगा। अली शेर खुदा ने फरमाया तुम्हारा बाप कहाँ है? बोले हजरत हमारा बाप तो इंतकाल फरमा चुका है। कब्रिस्तान मालूम है? कब्रिस्तान भी मालूम है और बाप की कब्र भी मालूम है। गालिबन 10-12 साल हो चुके हैं। मौला अली ने फरमाया जाओ खादी इस बच्चों के साथ जाओ, उसके बाप की कब्र को खोदो, अंदर से जो हड्डा निकले वो लेकर आओ। मौला अली ने हुक्म दिया, उनकी कब्र खोदी गई, एक हड्डा निकला। अली शेर खुदा ने उसके 2 टुकड़े किए और दोनों बेटों का खून निकाला। जो तरीका हो उस जमाने में निकालने का, खून निकालने का और खून चूसने का तरीका तो पहले से चला है, सिस्टम बदल गए। खून निकालो दोनों का। एक बेटे का खून निकाला, अलग बर्तन में रखा,
दूसरे बेटे का खून निकाला, अलग बर्तन में रखा। दोनों अलग अलग बर्तन में, दोनों अलग अलग बेटों के अलग अलग खून है। दोनों खून के अंदर, दोनों खून के प्यालों में मौला अली ने जो 2 टुकड़े किए थे, एक अड्डा इसमें रखा, एक इसमें रखा, ढक दिया। आपने अंदाजा लगाया होगा कि इतना समय चाहिए। इतने समय के बाद जब ढक्कन खोला गया, एक प्याले का जो खून था हड्डा चूस गया, और दूसरे प्याले में जो खून था उसको हड्डे ने नहीं चूसा। जिसने खून चूस लिया, अली फरमाते हैं मैंने तेरा डीएनए टेस्ट कर लिया। जिस हड्डे ने खून चूसा वो खून वाला इस हड्डे वाले का बेटा है। सुभान अल्लाह। डीएनए टेस्ट हो चुका। हमको कोई डीएनए टेस्ट की क्या बात समझाए, हमको ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे खानदान में 1400 साल पहले डीएनए टेस्ट का कार्यक्रम हो चुका है। पता चला, मालूम ये हुआ, दुनिया वालों हमको ताज्जुब का मत कहना, हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसने डीएनए टेस्ट की बुनियाद रखी है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाकनी के मुसलमानों क्या समझे, मौला अली और फारूक आज़म के बीच में आप क्या समझे? इन दोनों वाक़ियों का निचोड़ खुलासा कलाम ये निकला, जिसकी जिब्रील तारीफ करे, जिसकी जिब्रील तारीफ करे उसे उमर कहते हैं, और जिसकी उमर तारीफ करे उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक। अली, हम अली को कहते हैं बोलता हुआ कुरान, ज़ुल्फ़िकार हैदर की 2 जहां में शोहरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात कहकर चले, क्योंकि ये सब करबला वालों का सदका है। झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलना गुनाह है, चाहे मिंबर हो या आरसीसी सड़क हो। ये करबला वालों का सदका है कि सुबह शाम मुहर्रम का चांद निकला, उस दिन से मेरे हुसैन बोलवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मेरा प्रोग्राम है, मगर कल सीधा करबला से बरेली का प्रोग्राम है। कल टुंडाव की सरजमीन पर इंग्लैंड की जानिब से उर्से आला हज़रत का प्रोग्राम टुंडाव में रखा है, और इस तकरीर के लिए इस नाचीज का इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सादातों की ताज़ीम करने वाले तो बहुत चमक ही गए। बड़े पाए के बुजुर्ग इमाम अहमद रजा इसलिए हुए कि उनको जो कुछ भी मिला तो नबी से मिला है। तो आपने आले नबी को अपने सरों पर बिठाया है, अपनी मसनद पर बिठाया है, आपने ताज़ीम की है, और ये सैयदों की ताज़ीम का नतीजा है कि इमाम अहमद रजा इस दौर में मुजद्दिद आज़म है। बहुत प्यारी बात मौला अली की शान है। अली की बारगाह में एक और वाकया मुझे अचानक याद आ गया। एक यहूदी आया, ये अली की बारगाह है, पढ़ कर लिख कर आओगे नहीं चलेगा। एक यहूदी था, इंजील का आलिम बन गया, तौरेत का आलिम बन गया, ज़बूर का आलिम बन गया, कुरान का आलिम बन गया। समझो कि मोतबर किताबों पर उसने पूरी PhD हासिल कर ली। बड़ा विद्वान था, बड़ा इल्म वाला था। इल्म पर इजाफा 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 होता गया। और ये बहुत पुरानी बात है कि जब ज्यादा इल्म होता है लोग अली से ही टकराते हैं। बहुत बड़ा इल्म हो गया, कुरान का, ज़बूर का, इंजील का, कुरान का। तो उसने चैलेंज दिया, मदीने वालों अभी तक तुम अली को सवाल करते थे,
علی جواب دیتے تھے اب تم میں سے جو چاہے مجھے سوال کرے میں سوال کا جواب دوں گا. یہ بات اس نے مارکیٹ میں بازار میں سماج میں سنسار میں پھیلا دی. جس کو بھی پرشن کا اتر چاہیے جس کو بھی کویسچن کا آنسر چاہیے جس کو بھی سوال کا جواب چاہیے وہ مجھ سے پوچھے میں جواب دوں گا. پھر وہ تھوڑا اور بڑھ گیا اور مولا علی کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا ابھی تک تو لوگ آپ کو سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے. اے علی میں تم کو چیلنج دیتا ہوں آپ مجھے جو بھی سوال کرے میں سوال کا جواب دے دوں گا. مولا علی کی بارگاہ میں سوال کیا اس نے یہودی نے آپ کو جو سوال پوچھنا ہو پوچھو میں جواب دوں گا. مولا علی کہتے ٹھیک ہے میرے علی نے ہم سب کے علی نے ہمارے مولا علی نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور ایک اپنا ہاتھ ایک پہاڑ پر پہنچایا. پہاڑ پر ایک پرندے نے انڈا رکھا تھا. یہاں کھڑے کھڑے آپ نے پہاڑ پر ہاتھ پہنچایا اور انڈے کو طلب کیا اپنی مٹھی میں چھپایا اور اپنی مٹھی کو پشت کے پیچھے کر دیا. بھیا حیرت میں مت رہنا کہ کھڑے کھڑے ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچا. حیرت میں مت رہنا ہزاروں اتہاس سچی ہے. اگر آپ علی کے ہاتھ پر اعتراض کریں گے تو پھر اس انگلی کا بھی آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اپنے انگلی کو بلند کرتے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. بھیا جس چیز کا ٹکڑا کرنا ہے تو جس کا ٹکڑا کرنا ہے وہ بھی قریب ہونا چاہیے. ٹکڑا کرنے کے لیے ٹکڑا کرنے والا اوزار سادھن بھی ہونا چاہیے. جیسے آپ کدو کاٹتے ہیں پیاز کاٹتے ہیں بیگن کاٹتے ہیں بٹاٹے کاٹتے ہیں تو ایک ہاتھ میں بیگن ہو ایک ہاتھ میں چاقو ہو قریب ہوگا تب ٹوٹے گا کٹے گا. تو کیا مطلب یہ نکلا آمینہ کا لال تو مکہ کی دھرتی پر کھڑا رہا مگر اپنے ہاتھ کو بلند کیا اپنی انگلی کو چاند تک پہنچا دیا. آج بھی دنیا حیرت میں ہے جب نبی کی انگلی کا یہ عالم ہے تو سراپا نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی موقع ملے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. کوئی موقع آ جائے تو انگلی کا اشارہ کر دے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. اس واقعے کو امام احمد رضا قلم بن کر کے اپنے شعر میں لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوش چاند اندھے نسلی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میرے نبی مکہ پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو چاند تک لے گئے. کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ یہ بات نہیں مانتے کہ غوث پاک نے فرمایا پیرانے پیر نے فرمایا میں پورب میں رہوں اور میرا مرید پشچم میں ہو. اگر پشچم میں بیٹھے بیٹھے یا پورب میں بیٹھے بیٹھے میرا مرید مجھے یاد کرے گا میں وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی مدد کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت تو یوں آتی ہے اگر اس کا سطر کھل جائے اس کا کپڑا گھٹن سے اوپر آ جائے اس کو سطر بولتے ہیں. اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے میں پورب میں یا پشچم میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو لمبا کروں اس کا سطر ڈھانپ دوں تو پھر مجھے کہہ لینے دیا جائے جب نواسے کے ہاتھ کی بلندی کا ہی عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے خاص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. پاک کی محبت میں ڈوب کر احمد رضا کہتے ہیں سیر بھلا تو ہی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء عمل میں ہے آنکھیں وہ ہے تلوار. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ.
शाह आलम के वालिद मोहतरम कुतुब आलम, सुभान अल्लाह, क्या बात। आपकी आदत थी कि कुतुब आलम फजर की नमाज पढ़ने के लिए अहमदाबाद से अरबस्तान मक्का शरीफ जाते थे। और वो भी क्या प्रोग्राम मालूम है, अजान मौजिन देता था और यूं कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। माकनी के मुसलमानों, इसका मतलब होता है नींद से बेहतर नमाज है। मगर हम तो गुजराती है ना, अनुवाद में गलती कर गए, ट्रांसलेशन में भूल कर गए। अनुवाद ये होता है कि नींद से बेहतर नमाज है, मगर तर्जुमा हमने यूं कर दिया नमाज से बेहतर नींद है। इसीलिए हमारी ईशा में और फजर में मस्जिदें खाली हैं। कुतुब आलम फजर की अजान सुनते थे अहमदाबाद की धरती पर, और मुअज्जिन कहता था सलातु खैरुम मिनन नौम। कुतुब आलम शाह आलम के वालिद मोहतरम अपनी आंखों को बंद करते थे गुजरात में। यह जुमला यूं सुन लीजिए, कुतुब आलम अपनी आंख को बंद करते थे हिंदुस्तान में, और जब आंख खुलती थी तो आप खुद होते थे अरबस्तान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी परवाह, कैसी स्पीड, कैसी उड़ने की रफ्तार। सादात तो सखी होती है, सादात के पास जो भी मांगो दे दिया जाता है। सादात के वहां कोई सवाली खाली नहीं जाता। इसीलिए कोई कहता है कि अगर सादातों ने सखावत न की होती तो पूरी दुनिया से सखावत का सिलसिला ही खत्म हो जाता है। जानते हो कैसे सखी, बहुत प्यारी बात याद आ गई। एक दिन इमाम हसन हुसैन बात याद रखना, अली वाली बात को याद रखना कि हर, क्योंकि मैं बहुत दूर चला गया हूँ। इमाम हसन हुसैन जब बच्चे बैतुल्ला जा रहे थे, मदीना शरीफ से निकले, काफी किलोमीटर के बाद आपका काफिला पीछे रह गया और आप आगे निकल गए। आपको प्यास लगी, भूख लगी, काफिला देखो तो बहुत पीछे है। रास्ते में कोई बूढ़ी माँ का झुपड़ा मिल गया। एक गरीब मर्द और औरत रहते थे। इमाम हसन हुसैन उस दरवाजे पर पहुंचे और जाकर कहा, अल्लाह के बंदे, हमारे पास बहुत कुछ है, आला दर्जे की नेमतें हैं, पानी है, सब कुछ है, मगर हमारा काफिला बहुत पीछे रह गया, हमको प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। ये नहीं जानते थे कि नवासाए रसूल, मगर जब दोनों भाइयों का चेहरा देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे हॉलीडे चल रहा है। चमक दमक और खुशबू को देखा, समझने लगे कोई बड़े घर के बेटे हैं। चटाई बिछाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया, जो कुछ भी सामान था वो तो काफिले में था। खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद हसन हुसैन खड़े होते हैं और कहते हैं, माई इजाज़त दो, अब हम जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम किसी के घर मेहमान जाओ तो साहिब खाना को मिले बगैर वापस घर में ना आओ, उसको मिल कर आओ, और मेहमान बनते हो तो एक तरीका दिखाओ आपको। बात बहुत लंबी चली जा रही है। आजकल हमने देखा कि गुजरात के अंदर लोग बेटियों से प्यार नहीं करते हैं। अच्छी नेमतें लाते हैं तो बेटों के लिए, महंगा मोबाइल हो तो बेटे के लिए, महंगा कपड़ा बेटे के लिए, एसी वाला रूम बेटे के लिए। बेटियों का कोई एहतमाम नहीं है, बेटियों का कोई वकार नहीं है। ये बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। मेरे आका ने तालीम दी, सुनो, बेटियों से प्यार करने वाले अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दे। क्योंकि मैंने सैयदा के चेहरों के मौके पर माँ फातिमा का तस्करा किया था, मगर एक बहुत प्यारी बात याद आ गई। अल्लाह के नबी जब अपने घर से निकलते थे
تو سب کو ملنے کے بعد اپنی ننھی سی پیاری سی ماں فاطمہ کو مل کر جاتے تھے، یعنی آخر میں فاطمہ کو مل کر جاتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے اور کچھ لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے تھے۔ مکنی کے مسلمانوں، یہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، مگر تمہاری جو بیٹی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ نعمت میں زوال آ سکتا ہے، نعمت میں زوال آ سکتا ہے، رحمت میں نہیں۔ رحمت رحمت ہی ہوتی ہے، ہر مصیبت کا مقابلہ رحمت کرتی ہے۔ سرکار جاتے تھے تو فاطمہ کو مل کر جاتے تھے، اور گھر میں آتے تھے کچھ لاتے تھے تو سب سے پہلے ماں فاطمہ کو دیتے تھے۔ مصطفیٰ نے یہ اپنی امت کی اصلاح فرمائی، اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تم بیٹیوں والے ہو تو بیٹی سے پیار کرو، گھر سے نکلو تو بیٹی کو مل کے نکلو، گھر میں آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو ملو۔ اجازت لی، ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پیچھے رہ چکا ہے، مگر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کبھی آپ مدینہ آنا، اور مدینہ آ کر ہمارے گھر آنا۔ اگر ہم یاد نہ رہے، اگر آپ ہم کو پہچانتی نہیں تو صرف اتنا کہنا، اے مدینے والا، ہم کو ان کا بتا دو جن کے باپ کا نام علی ہے۔ مدینے کے باشندوں، ہم کو ان کا سرنامہ دو جس نے فاطمہ کے تھنوں سے دودھ پیا ہے۔ مدینہ آ کر ہمارا ایڈریس، ہمارا پتہ، ہمارا سرنامہ پوچھ لینا۔ 2-4 سال کا پیریڈ گزرنا تھا، وہ بوڑھا بوڑھی تو بھول چکے تھے، مگر غربت اتنی آ چکی تھی، مندی اتنی آ چکی تھی، کھانے کے فاقے جا رہے تھے۔ فاقہ کشی کا عالم جب شروع ہوا، انہوں نے سوچا کہ چلو جنگل سے کچھ لے کر مدینہ شہر میں تجارت کے لیے نکلے، کچھ بیچیں گے، کچھ پیسہ ملے گا، زندگی گزاریں گے۔ یہ دونوں بوڑھا بوڑھی جنگل سے چلے، مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کی طرف جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ یہ جملہ سنو، مکہ اور مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ میں خدا کا گھر ہے، مدینے میں مصطفیٰ کا گھر ہے، مدینے میں زمزم ہے، تو محبت سے کہہ دو مکے میں زمزم ہے تو مدینے میں حوض کوثر ہے۔ وہاں لڑنا حرام ہے تو مدینے میں جدائی حرام ہے۔ مدینے آؤ تو ہمارا پتہ پوچھنا۔ یہ تو بھول چکے تھے، یہ بات بھول چکے تھے، مگر ان کا مقدر جگمگ رہا تھا، مقدر کا ستارہ عروج پر تھا، مقدر کے ستارے کی چمک کچھ الگ تھی۔ یہ جیسے مدینہ میں داخل ہوئے تو اس راستے سے نکلے جس راستے میں حسن حسین کا گھر پڑتا ہے۔ اور بڑھیا کا مقدر تو دیکھو، جیسے حسن حسین کے محلے میں جاتے ہیں، اتفاق سے اس دن اس سمے امام حسین بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جیسے دروازے میں کھڑے ہیں، وہ بوڑھا بوڑھی جیسے مدینے کی گلی میں، حسین کی گلی میں جیسے داخل ہوتے ہیں، امام حسین کی نظر پڑ گئی۔ سامعین کرام، احسان کے بدلے احسان، احسان کے بدلے احسان، پوری دنیا کا اتہاس ساتھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی احسان فراموش ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے کے بعد بھی غیبت اور برائی کرے، ہاں، جو فائدہ لینے کے بعد بھول جائے اسے دنیا کا انسان کہتے ہیں، اور فائدہ لینے کے بعد جس کو یاد رکھے اسے نبی کا نواسا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازے پر کھڑے تھے، بوڑھا بوڑھی کو دیکھا، امام حسین پہچان گئے، یہ تو وہ ہے جس نے ہماری بھوک مٹائی تھی، سبحان اللہ، یہ تو وہ ہے جس نے ہماری پیاس بجھائی تھی۔ آپ ایک نظر میں پہچان گئے، یہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں پہچانے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے دروازے کے قریب سے گزرے تو حسین کہتے ہیں، آؤ ہمارے میزبانوں، آؤ
मेहमान नवाजी करने वाले आओ, हमारे घर में आओ। बोले हम आपको जानते नहीं, हम आपके घर में कैसे आए? तो हुसैन ने फरमाया था कि जब हम हज्जे बैतुल्लाह जा रहे थे, हमको पानी तो तुमने पिलाया था, हमको खाना तो तुमने खिलाया था, हमने तुमसे वादा किया था आज तुम हमारी मदद करो, कल हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। माकनी के मुसलमानों, ये इमाम हुसैन के नाम पर आप जाग रहे हैं, इमाम हुसैन के नाम पर ये आपने खर्चा करके मिलाद को सजाया है, हुसैन के नाम पर आपने नियाज़ का एहतमाम किया है। आज तुम्हारी बारी है, हम करते जाएंगे, कल हुसैन की बारी आएगी, हमको बख्शवाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज हमारी बारी है कि हम महफिल सजाए, मनकबत पढ़े, खिचड़ा बनाए। ऐसा भी सुना है कि अल्लाह वालों की खिचड़ी में इतना गम है, सुभान बहुत वाकई है। खिचड़ी खिला दी, वली बना दी, सुभान। चाहे कम दाल की हो, चाहे हल्दी डाली हो या ना डाली हो, मगर बहुत से ऐसे वालिया गुजरे हैं जिन्होंने खिचड़ी खिला दी, उसको वली बना दिया। तो आज मुझे माकनी में बोलने दिया जाए कि जब वली की खिचड़ी का ये आलम है तो हुसैन के खिचड़े का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक सुभान अल्लाह। वली की खिचड़ी में इतनी ताकत है तो हुसैन के खिचड़े का आलम क्या होगा? आओ, हमको आपने खिलाया था, पानी पिलाया था, इमाम हुसैन ने बिठाए, ठंडा पानी पिलाया, आला दर्जे का खाना खिलाया, कहा हजरत हम कुछ तिजारत के लिए आए हैं। हुसैन ने फरमाया तिजारत की कोई जरूरत नहीं है। खादिम से कहा 1000 अशरफिया लाओ, खादिम 1000 अशरफी लाया। फिर दूसरे खादिम से कहा इनको 1000 बकरियां दे दो। हाय हाय कैसे सखी, हाय हाय कैसे सखी, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया होगा, रोटी 2 रोटी 4 रोटी खाई होगी। अरे बदला तो देखो, 1000 अशरफिया दे दो, 1000 बकरियां दे दो। जब ये बकरियां और अशरफिया लेके निकले तो हुसैन यूं कहते हैं थोड़े आगे जाओ, वहाँ हमारे बड़े भाई हसन रहते हैं। इमाम हसन ने भी बकरियां दी, 1000 बकरियां, 1000 अशरफिया। आप कहते थोड़ा आगे जाओ, हमारे भाई अब्बास भी रहते हैं, हमारे भाई अब्बास भी अलमबरदार रहते हैं, उन्होंने भी 1000 अशरफिया, 1000 बकरियां दी। अरे सामान्य किराम, जब तक आले रसूल के दर पर नहीं पहुंचा था, वक्त का सबसे बड़ा फकीर था, अरे दरे रसूल पर पहुंच गया, दरे आले रसूल पर पहुंच गया। जब तक नहीं पहुंचा था, वक्त का फकीर था, सैयदों की दहलीज पर चला गया, वक्त का अमीर हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक हक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने किराम, कुतुबे आलम सखी सादात होते हैं। सखावत ने जन्म सैयदों के घर में लिया है। कुतुबे आलम जब मस्जिद हरम में पहुंचे, अजान हुई, मस्जिद हरम में जा रहे थे, कोई साइल या कोई मुसाफिर भूखा था, रात में कुछ खाना नहीं मिला था। हकीमों का ऐसा तजुर्बा है और हमारा खुद का भी तजुर्बा है, जब हमको रात में भूख लगती है तो नींद नहीं आती। कल भी रात को 1:30 बजे में घर पहुंचा, कल मुझे भी बहुत भूख लग गई, तो फिर मंजू सर में हमारी गाड़ी रुक गई। जैसे हरम पाक में कुतुबे आलम दाखिल हुए, वो बेचारे फकीर को, साहिल को, मुसाफिर को क्या मालूम कि आने वाला कुतुबे आलम मक्के का बाशिंदा है कि गुजरात का रहने वाला, उसे क्या मालूम। हाथ जोड़ कर कहता है हजरत आप नमाज पढ़ने आए हो,
ابھی جماعت کو دیر ہے، ایک کام کرو مجھے کچھ کھانا کھلا تو بہت بھوک لگی ہے۔ سید تھے، حسینی سادات تھے، دوسرا کوئی ہوتا تو کہنے لگا ٹھیک بیٹھے بھی، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ قطب عالم کہتے بھوک لگی ہے، پھر آپ نے آنکھ بند کی، آنکھ بند کرنے کے بعد فوراً احمد آباد آئے اور آپ کی خادمہ نان بھائی روٹی بنانے والے سے کہا نان بھائی 2-4 روٹی جلدی اور زیادہ بناؤ، حرم کے دروازے پر ایک بھوکا بیٹھا ہے، آپ روٹی تیار کرو میں پہنچا دوں، میں لے کے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر قطب عالم اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ 2 5 10 منٹ ہوئی روٹی بنانے میں، اتنی دیر 10-15 منٹ ہوئی، قطب عالم پوچھتے ہیں نان بھائی اگر روٹی تیار ہوئی ہو تو لاؤ، ایک حرم کے دروازے پر بھوکا بیٹھا ہے میں اس کو کھلا دوں۔ قطب عالم کی خادمہ، قطب عالم کی نان بھائی، قطب عالم کے رسوڑے میں کام کرنے والی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے آقا یہ روٹی میں پہنچا کر آئی ہوں، یہ روٹی میں پہنچا کر آئی ہوں۔ قطب عالم دنگ رہ گئے کہ میرا تو ایک وظیفہ ہے، میرا تو ذکر ہے، میں تو اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، میں چاہوں اڑ سکتا ہوں، میں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں، تو روٹیاں بنانے والی تجھ میں یہ پاور کہاں سے آیا؟ تو نان بھائی جواب دیتی ہے کوئی وظیفے کا اثر نہیں، آپ کے بیٹے شاہ عالم کو نہلانے کے بعد اس کا غسل کا پانی میں نے نالی میں نہیں اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بشک سبحان اللہ۔ سیدوں کا جس دن سے اتارا کیا ہے میرا بھی ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے ہاتھ کا یہ عالم، قطب عالم کے ہاتھ کا یہ عالم، شاہ عالم کے ہاتھ کا یہ عالم، معین الدین کے ہاتھ کا یہ عالم، بدیع الدین کے ہاتھ کا یہ عالم، فرید الدین کے ہاتھ کا یہ عالم، علاء الدین کے ہاتھ کا یہ عالم، تو پھر مجھے کہہ لینے دیا جائے جب چودوں کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو علی کے ہاتھ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک حق سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ لمبا کیا، انڈا لے لیا، ایسے ہاتھ بڑھایا، انڈا لے لیا، پشت کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے چھپا دیا اور یہودی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عالم تھا، چاروں کتابوں کا عالم تھا، بڑا نالجر تھا، بہت ہوشیار تھا۔ ایسے اس نے ستاروں کی رفتار کو یا اپنا گنیت ایسے شمارا گنا، اس کے بعد یہودی کہتا ہے علی آپ کے ہاتھ میں فلاں پرندے کا انڈا ہے۔ علی نے ہاتھ کھولا تو انڈا ہی تھا۔ اب غرور کرتا ہے دیکھو آپ نے مجھے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، اب علی آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اشارہ یہ کر رہا تھا اب کسی کو بھی سوال کرنا ہو مجھے کرے۔ علی میں نے تم کو ہرا دیا، تمہارے سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ابھی کاریہ مکمل نہیں ہوا ہے، پروگرام پورا نہیں ہوا ہے، تو نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک کام کر یہ انڈا وہاں پہنچا دے جہاں سے علی لایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انڈا وہاں پہنچا دے جہاں سے علی لایا ہے۔ جب علی نے یہ سوال کیا تو اپنے وقت کا بڑا مدبر مولا علی کے قدموں میں گر کر کہتا ہے نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق۔ یعنی نبی نبی ہے، علی علی ہے، اس کا اشارہ یوں تھا محمد جیسا کوئی نبی نہیں، علی جیسا کوئی ولی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک آخری بات کہہ کر اختتام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بہت تھکا ہوا بھی اور غالباً ایک لمبا سفر کر کے مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ آج تک آپ نے یہی سنا تھا، سرکار کا فرمان ہے
میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہوں۔ بے شک مگر ایک پیاری بات بتا کر جاتا ہوں علی کے ہاتھ کے تعلق سے۔ سنجیدگی سے یہ واقعہ آپ کے کانوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں نشست ہو جائے۔ صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ سرکار مدینہ نے پردہ لیا، پردہ لینے کے بعد شپث ودھی ہوئی، سرکار کی جگہ پر بیٹھنے کی جو بھی ہوگی، جو طریقہ ہوگا۔ صدیق اکبر نبی کی جگہ پر بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا جس کو رسول اللہ نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے سرکار کے پاس نہ آیا ہو اور سرکار نے وعدہ پورا نہ کیا ہو، کیونکہ سرکار کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بہت سارے پیسے آئے، رات کو 2 بجے تک بانٹتے رہے۔ ایک صحابی کہتے آقا فجر میں بانٹیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ابھی ہی بانٹ دو۔ بولے سرکار فجر میں بانٹیں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں فجر تک زندہ رہوں گا، اس کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی اتنے ایڈوانس تھے، بہت سا ایڈوانس، جو کام ابھی کرنا ہے ابھی کر لو۔ سامعین کرام، اسی لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مسجدوں کو بھر دو، یہ تمہارا اور میرا فرض ہے۔ کل قیامت کے دن سب بعد میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ خیر، جس سے مصطفیٰ نے وعدہ کیا ہو، کچھ دینے کا کہا ہو، اور وہ مال سرکار کے پاس نہ آیا ہو اور سرکار نے وعدہ پورا نہ کیا ہو، تو حضرت جابر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں امیر المومنین، ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا اے جابر، جب میرے پاس کھجوریں آئے گی تو میں تم کو 3 بگ کھجور دوں گا۔ بگ یہ چلو کو کہتے ہیں، جس کو اپنی بھاشا میں کھوبا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میں 3 بگ کھجور اے جابر تم کو دوں گا۔ سرکار بیمار ہوئے، اس عرصے میں کھجوریں آئی نہیں اور سرکار نے دنیا سے پردہ لے لیا۔ اس جگہ پر ابو بکر صدیق بیٹھے۔ ابو بکر صدیق نے سوال کیا تو جابر نے جواب دیا کہ مجھے 3 بگ کھجور کا کہا تھا، 3 کھوبے بھر کر کھجور دینے کا کہا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی اور کوئی ایک تھال لے کر کھجور کا آیا، پورا تھال کھجور کا بھرا ہوا ہے۔ جابر نے کہا مجھے 3 کھوبے بھر کر نبی نے کھجور دینے کا کہا تھا۔ ابو بکر کھجوریں آ گئی ہے، کہا ٹھہرو، کھجور تو آ گئی ہے مگر چلو کہاں سے لائیں گے؟ نبی جیسا چلو چاہیے۔ نبی نے فرمایا تھا میں اپنا چلو بھر کر تجھ کو دوں گا، کھجوریں تو آ چکی ہے، چلو کہاں ملے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں مدینے کی دھرتی وہ مقدر دھرتی ہے، آج بھی مدینے کی دھرتی میں کھجوریں بھی ہے اور مدینے کی دھرتی میں نبی کا چلو بھی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے خادم آؤ یہاں، جاؤ علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں علی آپ اپنے چلو بھر بھر کر جابر کو کھجوریں دو۔ ایک ایسی چلو بھرا، مکمل بھرا اور جابر کو کھجوریں دی۔ ابو بکر صدیق کہتے جابر گنو کتنی کھجوریں ہیں؟ 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 کھجوریں۔ دوسرا چلو بھر کر دو، دوسرا چلو بھر کر دیا 60 کھجوریں۔ تیسرا چلو بھر کر دیا 60 کھجوریں۔ 3 چلو بھر کر دیے 60 کھجوریں۔ کھجوریں دینے کے بعد یہ کام، یہ پروگرام، یہ ودھی ختم ہوتی ہے تو علی مسکرا کر فرماتے ہیں اے ابو بکر اگر آپ کو کھجوریں ہی دینی تھی تو مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں طلب فرمایا؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے علی کھجوریں تو ہمارے پاس تھی، چلو ہمارے پاس نہیں تھا۔ علی فرماتے میں سمجھا نہیں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں جب غار ہیرا سے ہم اتر رہے تھے، غار ثور سے
غار ثور سے ہم اتر رہے تھے، ہجرت کا واقعہ۔ غار ثور مکمل اترنے کے بعد چند قدم چلے اللہ کے رسول کے ساتھ، میں کبھی سرکار کے آگے رہتا تھا، کبھی پیچھے رہتا تھا، کبھی دائیں رہتا تھا، کبھی بائیں رہتا تھا۔ میرا مقصد تھا کہ کوئی سرکار پر حملہ کرنے والا پیچھے سے کرے تو حملہ مجھ پہ ہو جائے، میرے آقا سلامت رہے۔ کوئی ادھر سے کرے، کوئی ادھر سے کرے، اللہ کے نبی سلامت رہے۔ میں سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر سنو، میرا چلو اور علی کا چلو برابر ہے۔ جتنی کھجوریں مجھ میں رہتی ہے اتنی کھجوریں علی میں رہتی ہے۔ پتا چلا، معلوم یہ ہوا، صرف میرا علی مولا نہیں ہے، میرا علی وہ علی ہے جو نبی کا ہاتھ ہے، وہی علی کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جتنی کھجوریں نبی کے ہاتھ میں رہتی ہے اتنی کھجوریں علی کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ پتا چلا، معلوم یہ ہوا، اہل سنت کے مسلمانوں، ہم نصیبدار ہیں، ہم کو رسالت والا بھی ہاتھ ملا، ولایت والا بھی ہاتھ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر اسی طرح گفتگو کرتا رہا تو ایک لمبا وقت درکار ہے، کیونکہ میری تقریر کو 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، مگر ایک آخری بات پیغام دے کر چاہتا ہوں۔ یزیدی سپاہیوں نے نواسائے رسول پر رحم نہیں کھایا۔ ان کو خیال نہیں آیا کہ جس کو ہم بھوکا پیاسا رکھتے ہیں وہ نواسائے رسول ہے۔ ایک کرسی کی لالچ میں، ایک سلطنت کی لالچ میں یزیدی فوجیوں نے نواسائے رسول کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں یزیدیوں سے پوچھتا ہوں، تم کو کیا مل گیا؟ نواسائے رسول کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر کے تمہیں کیا ملا؟ تمہارا جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ عجیب اتفاق ہے جنگ کربلا کا، کربلا کا عجیب اتفاق ہے۔ کربلا کو چھوڑ کر جتنی جنگیں ہوئی، جو کٹ جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ ایک کربلا کی ایسی جنگ ہے جس میں کٹنے والا جیت گیا اور کٹنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ گھر گھر میں، گلی گلی میں، شہر شہر میں، کوچے کوچے میں، دنیا کے کونے کونے میں آج بھی آل نبی اولاد علی ہے۔ یزید ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جواب دیا تھا سیدنا زین العابدین نے، یہ آخری بات آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے۔ جب آپ کو کوفہ کی طرف لے گئے، یزید کے محل میں لے گئے، زین العابدین کی زیادہ سے زیادہ 15-17 سال کی عمر ہوگی، امام حسین کے بیٹے دشمنوں کی چرمٹ میں ایسے بول رہے ہیں جیسے ایک بھوکا شیر جنگل میں دہاڑ رہا ہے۔ کمسین 15-17 سال کی عمر، وقت کے بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں، تو نے میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، میرے رشتہ دار، یہاں تک کہ تو نے میرے ننھے بھائی علی اصغر کو بھی معاف نہیں کیا، مگر تو یہ مت سمجھ کہ یہ گادی اور یہ سلطنت تیری ہے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، کل یہ گادی ہماری ہوگی۔ اور آج بھی یہ ساداتوں کی جو عزت ہو رہی ہے، یہ ساداتوں کے عمل نہیں ہے، ان کا تقوی نہیں ہے، ان کے فتوے نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے، صرف اس لیے عزت ہو رہی ہے کہ ان کی رگوں میں علی کا خون اور ان کے جسم میں فاطمہ کا دودھ چل رہا ہے۔ نبی کا نور ہے۔ زین العابدین نے یزید بن معاویہ سے کہا کہ تو نے جو کچھ بھی کیا، خیر جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میں تیرے ساتھ 4 شرطیں رکھتا ہوں، یہ 4 شرطیں میری پوری کر دی۔ ایک تو یہ کہ ابا کا سر مجھے دے دے، لوٹے ہوئے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دے،
اور مجھے جمعہ کے دن تقریر کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ خطابت، یہ تقریر تو سیدوں کے گھر کی لونڈی ہے۔ زین العابدین نے کہا جب جمعہ کا دن ہو، امت مسلمہ جمعہ کے دن جمعہ مسجد میں جمع ہو جائے، اس وقت تیرا امام نہیں حسین کا بیٹا تقریر کرے گا۔ 15-17 سال کی عمر میں جب زین العابدین نے تقریر شروع کی، لسان النصر معلوم ہوتے تھے، فصیح و بلیغ معلوم ہوتے تھے، جو ان کی تقریر میں وہ شعلے دیکھے، ان کی تقریر میں وہ نزاکت دیکھے، وہ کیفیت دیکھے، کبھی شعلہ بیان ہے، کبھی شیری بیان ہے۔ 10-15 منٹ جو آپ نے تقریر کی، جتنے بھی بیٹھے تھے سب کے دل بدل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ تقریر میں اگر اشارہ کر دیتے، اٹھو اے تقریر سننے والوں، اٹھو یزید پر حملہ کر دو، آن کی آن میں آپ کی تقریر کے بعد یزید کا خاتمہ ہو جاتا، پوری دل کی دنیا بدل دی۔ ساحر البیان، ایسا بیان جیسے کوئی جادوگر، ساحر البیان۔ سامعین کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یزید سمجھ گیا کہ اگر یہ لمبی تقریر چلی تو چند منٹوں کے بعد یہ لوگ میرے ویرودھ میں میرے مخالف ہو جائیں گے۔ نادان نے، جھوٹے نے زین العابدین سے نظر ہٹا لی اور باغی پر نظر کر دی۔ ایک دھیان سے باغی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اذان دینے والے کی نظر اور یزید کی نظر مل گئی، آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہہ دیا جا اذان دے دے۔ تو نواسائے رسول ہے، سنت اور شریعت کے پابند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تلاوت ہو تو بند کر دو، باتیں کرتے ہو تو بند کر دو، ٹیلی ویژن تو بند کر دو، جب اللہ کی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے، باتیں کرتے ہو چپ ہو جاؤ، دنیاوی کاموں میں مہو مبتلا ہو، اذان کی طرف دھیان دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یزید نے اشارہ کر دیا اذان دے دو، اذان شروع ہو جائے گی تو پھر خطبہ ختم، خطبہ ختم تو نماز شروع ہو جائے گی، ان کی تقریر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جیسے مؤذن نے تقریر شروع کر دی، زین العابدین ادب لگا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اذان کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں بولے۔ جب نام محمد آیا، رب پر بولو سبحان اللہ، مچل کر بولو، نبی کی محبت میں بولو، حسین کی چاہت میں بولو، امام حسن کی چاشنی میں بولو۔ جب نام محمد آیا، زین العابدین کچھ نہیں بولے، اللہ اکبر بولا، کچھ نہیں بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا، کچھ نہیں بولے، مگر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت حسین کا بیٹا جواب دیتا ہے یزید سن، اذان میں تیرے نانا کا نام نہیں، میرے نانا کا نام۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ۔ اذان میں تیرے نانا کا نام نہیں لیا جا رہا، میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا مدنی کے مسلمانوں، جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آئے سمجھ لینا میرا حسین زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی، روشنی بڑھتی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آئیے سلام۔